اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ کی یہ سنت ہے، یاد رکھیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر انسان کی دعا کو جلد قبول نہیں کرتا، یہ اللہ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے۔ بعض بندوں کی دعا کو اللہ فوری سن لیتا ہے، مگر بعض بندوں کی دعاؤں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فوری نہیں سنتا، ان کو سالہ سال لگ جاتے ہیں اپنی مراد کو پہنچنے کے لیے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا یہی دستور ہے۔ خود انبیاء اکرام علیہم السلام کی زندگی آپ دیکھیں، ہر باب میں انبیاء ہمارے لیے نمونہ ہیں، ان کی بھی بعض دعائیں جلد قبول کی گئیں، ان کی بھی بعض دعائیں تاخیر سے قبول کی گئیں۔ زکریا علیہ السلام اپنی عمر کے آخری مرحلے کو پہنچ چکے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہیں، مگر رب العالمین کے دربار میں انہوں نے ہاتھ اٹھانے سے شرمائے نہیں، رب العالمین کے دربار میں ہاتھ اٹھایا، مایوس نہیں ہوئے، فرمایا قرآن کہتا ہے اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ زکریا نے علیہ السلام اپنے ہاتھ اللہ کے دربار میں اٹھائے اور دعا کی، پروردگارہ میں بوڑھا ہوں، میں کمزور ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، لیکن مجھے تیری جانب سے ایک اولاد چاہیے، ایک نیک بچہ چاہیے۔ اے اللہ تو دعاؤں کو سنتا ہے۔ قرآن عربی زبان میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے کہا فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ عربی زبان میں جو فا یہ لیٹر ہے وہ فوراً عمل کرنے کو کہتا ہے، ہم نے یہاں مانگا تو اللہ نے فوری دے دیا۔ قرآن کہتا ہے ابھی زکریا علیہ السلام اپنے محراب ہی میں کھڑے ہیں، رب العالمین سے دعائیں مانگ رہے ہیں، فرشتہ آپ کے پاس پہنچ جاتا ہے اور ایک بچے کی خوشخبری دیتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ اندازہ لگائیے، ابھی ہاتھ نیچے نہیں اترے ہیں، مصلی سے ابھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، محراب سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر خوشخبری سناتا ہے کہ جس کی تم نے مانگ کی ہے، جو تم نے دعا میں مانگا ہے، رب العالمین تمہیں وہ عطا کرتا ہے، رب العالمین تمہیں وہ دے رہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی، بعض دعائیں ایسی ہیں جو بہت جلد قبول ہو گئیں، لیکن بعض دعائیں وہیں پر جلد قبول نہیں ہوئی۔ اب دیکھیں صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اس صحابی کا نام ہم سب نے سنا ہوگا، ہم نے اپنی زندگی میں کئی مرتبہ سنا ہوگا۔ یہ تو اسلام لا چکے تھے مگر ان کی والدہ ابھی بھی اسلام نہیں لائی تھی، یہ اپنی والدہ سے بہت محبت کرتے تھے، بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کی والدہ کا ماجرا یہ تھا کہ وہ کفر کی حالت میں رہنے کی وجہ سے اسلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت نازیبہ کلمات کہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا، ابو ہریرہ روز اپنی والدہ کو اسلام کی دعوت دیتے، روز اپنی والدہ کو دین اسلام کی طرف بلاتے۔ ایک مرتبہ خود ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے کنت ادعو امی الی الاسلام، میری والدہ کو میں نے ایک دن روزانہ کے مطابق اسلام کی طرف بلایا، اسلام کے محاسن میں نے بتایا میری والدہ کو، میری والدہ سنی، اور سننے کے بعد میری والدہ نے فاسمعتنی فی رسول اللہ فیما ما اکرہہ، میری والدہ نے رسول اللہ کے بارے میں ایسے کلمات کہیں جو میرے حق میں نازیبہ تھے، رسول اللہ کے حق میں بہت نازیبہ کلمات میری والدہ نے کہا۔ ایک مسلمان جو کلمات نہیں کہہ سکتا وہ کلمات میری والدہ نے کہا۔ اس دن مجھے بہت دکھ ہوا، میں بہت تکلیف میں تھا، اس دن میں بھاگتا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آیا اور فرمایا، میں نے نبی سے کہا اے اللہ کے نبی، میں روزانہ اپنی والدہ کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں اور آج میری والدہ نے آپ کے بارے میں ایسے کلمات کہتی ہے جس کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے، اے اللہ کے نبی دعا کیجئے نا کہ میری والدہ اسلام قبول کر لیں۔ فادعوا اللہ یہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ کے نبی دعا کریں اللہ کے دربار میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری والدہ کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے۔ ادھر ابو ہریرہ کا کہنا تھا، نبی نے اپنے ہاتھ اٹھائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھا کر رب العالمین کے دربار میں دعا کی، اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، اے اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو مسلمان بنا دینا، اسلام کی دولت سے سرفراز کر دینا۔ ابو ہریرہ کا یقین دیکھیے، نبی نے جیسے ہی دعا ختم کی فوراً بھاگتے ہوئے اپنی والدہ کے پاس آئے، والدہ کے پاس اس لیے آئے
ताकि खुशखबरी दें कि आपके हक में रसूलुल्लाह ने दुआ की है, यकीनन आप मुसलमान हो जाएंगे। लेकिन मामला कुछ और ही हुआ। अबू हुरैरा भागते हुए घर आए तो देखा मामूल के मुताबिक दरवाजा खुला हुआ नहीं है, दरवाजा बंद है। मेरे पाँव की आहट सुनकर मेरी वालिदा अंदर मौजूद दरवाजा बंद कर लिए थी। मेरी वालिदा दरवाजा बंद करके जब मेरे पाँव की आहट मेरी वालिदा ने सुनी तो मेरी वालिदा ने कहा, मकान के अबा हुरैरा, तुम जहां हो वही ठहरो, अबू हुरैरा घर के अंदर दाखिल ना होना। मैंने वालिदा का हुक्म माना, अपने घर के बाहर खड़ा रहा। मैं देख रहा हूं अंदर से पानी की आवाजें आ रही हैं, जिस तरह पानी उंडेला जाता है उसकी जो आवाजें होती हैं वो आवाजें मैं अंदर से सुन रहा हूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मेरी वालिदा ने जब तक दरवाजा नहीं खोला मैं बाहर खड़ा रहा। मेरी वालिदा अंदर गुस्ल फरमा रही थी। मेरी वालिदा गुस्ल मुकम्मल किया, कपड़े पहनी, दरवाजा खोला और अबू हुरैरा के सामने आकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा बुलंद आवाज से पढ़ा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो यहाँ दुआ की थी वहाँ अबू हुरैरा घर पहुंचने से पहले अल्लाह ने वो दुआ को सुन भी लिया। अबू हुरैरा अपनी माँ को खुशखबरी देने के लिए गए थे, मगर वालिदा पहले से तैयार हो गई, वालिदा पहले से मुसलमान हो चुकी थी। अब अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, वो खुद कहते हैं, जब वालिदा ने इस्लाम कबूल कर लिया, मुसलमान हो गई, मैं भागते हुए रसूलुल्लाह के दरबार में आया। रसूलुल्लाह के दरबार में भागते हुए आया ताकि मैं रसूलुल्लाह को खुशखबरी दूं कि मेरी वालिदा मुसलमान हो चुकी हैं। मैं आया, रसूलुल्लाह के पास पहुंचा तो रसूलुल्लाह को मैंने कहा, फ़अतैतुहुम व अना अबकी बिफ़रहिन, मैं रसूलुल्लाह के पास दौड़ता हुआ आया, भागता हुआ आया और खुशी से मेरे आंसू बह रहे थे। रसूलुल्लाह के पास पहुंचकर मैंने कहा, कुल्तु या रसूलुल्लाह अबशिर, अल्लाह के नबी खुशी की बात है, मसरत का मौका है, खुशी का मरहला है कि क़द इस्तजाब अल्लाह, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली और मेरी वालिदा मुसलमान हो गई हैं। उसके बाद अबू हुरैरा ने नबी से दरखास्त की, अल्लाह के नबी और एक दुआ कर दे कि मुमिनीन जो क़यामत तक आएंगे उनके दिलों में मेरी और मेरी वालिदा की मोहब्बत हमेशा के लिए रहे। नबी ने इसके लिए भी दुआ की। तो फरमाते हैं, अबू हुरैरा खुद फरमाते हैं, फमा खुलिक़ मुमिनुन यस्मउ बी वला यरानी इल्ला अहब्बनी, क़यामत तक जो कोई मुसलमान आएगा, जो कोई मोमिन आएगा, मेरे बारे में वो सुना होगा या मुझे देखा होगा, लाज़मी है कि वो मुझसे मोहब्बत करें और उसके दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी, क्योंकि नबी की दुआ है, नबी की दुआ का असर है। सही मुस्लिम की रिवायत है। आपने अंदाजा लगाया होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाए हैं और अबू हुरैरा अपनी मंजिल को पहुंचने से पहले अल्लाह के दरबार में दुआएं कबूल हो गई हैं। अब ये ना समझें कि ये नबी के लिए खास हो सकता है, नहीं, ये हर एक मुसलमान के लिए आम है। जो कोई मुसलमान रब्बुल आलमीन से भरोसे के साथ दुआ मांगता है, आप ये सोचते हैं कि नबी के लिए खास हो सकता है, कि नबी के खुसूसियात में से है, तो मैं इसी नबी का एक वाकया आपके सामने सुनाता हूं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर ज़िना का इल्जाम डाला गया। अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल ने नापाक साजिशें की और आप पर इल्जाम डाला कि आप नऊज़ बिल्लाह गुनाह का इर्तिकाब कर चुकी हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा जंग से वापस आए हैं। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को इसकी खबर नहीं हुई। एक महीना गुजर जाता है। जंग से वापस आने के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बीमार हो जाती हैं। इस बीमारी की वजह से लोग जो अफवाह फैला चुके थे उसका इल्म उन्हें नहीं हुआ। एक महीने के बाद जब उनकी बीमारी थोड़ी सी कम हुई, उनकी सेहत वापस आई, तो जब एक खातून ने उनसे कहा कि तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे बारे में लोग किस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने कहा क्या बातें कर रहे हैं, क्या मामला हुआ है। जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को उस खातून ने सुनाया, एक माह के बाद आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जो पहले से मेरी जिस्मानी बीमारी थी उसमें मजीद इजाफा हो गया कि मेरे नफ्स पर, मेरे इज्जत पर आबरू आई है, मेरे इज्जत व आबरू पर आंच आई है कि लोगों ने मुझ पर झूठा इल्जाम डाला है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, जिस रात मुझे इस बात का इल्म हुआ, उस रात को मैंने मुकम्मल रात में सोई नहीं और मुकम्मल पूरी रात में रोती रही, ना मुझे नींद आती थी, ना मेरे आंखों से आंसू थमते थे। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर इल्जाम डाला जा चुका है, मुकम्मल एक माह हो चुका है। खुद आयशा दुआ कर रही हैं, आयशा के वालिदैन दुआ कर रहे हैं, सिद्दीक़ अकबर उनके वालिदैन दुआ कर रहे हैं, यहाँ नबी दुआ कर रहे हैं कि आसमान से वही नाजिल हो जाए और आयशा के बारे में बरात जाहिर हो जाए। एक महीना गुजर जाता है, आसमान से वही नहीं आती है। नबी भी दुआएं कर रहे हैं, आयशा भी दुआएं कर रही हैं और मोमिनीन दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह के दरबार में, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआएं को कबूल नहीं करता। ये अल्लाह की हिकमत है, ये अल्लाह का दस्तूर व कानून है। अल्लाह जिस बंदे की दुआ जिस मौके पर
قبول کرنا چاہے اسے موقع پر قبول کرتا ہے۔ ہمارا کام ہے کہ ہم دعائیں کریں۔ آپ نے دیکھا زکریا علیہ السلام ایک بچے کی دعا مانگ رہے ہیں، ایک اولاد کی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ نے فوری عطا کر دیا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا امہات المؤمنین ہیں، ان پر ایسا گھنونا الزام ڈالا گیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ پر جس دن الزام ڈالا گیا اسی دن وہی آ کر یہ کہتی تھی کہ عائشہ رضی اللہ عنہا پاک ہیں، مگر ایک مہینے تک اللہ نے وہی نازل نہیں کی، ایک مہینے تک مسلمانوں کے صبر کا امتحان اللہ نے لیا، عائشہ رضی اللہ عنہا کا صبر اللہ نے دیکھا، اور پھر ایک ماہ کچھ دنوں کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے وہی نازل کی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی برات اللہ سبحانہ و تعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے کہا۔ اسی طرح آپ دیکھیں قرآن و حدیث میں کئی ایسے واقعات ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا مانگنا ہمارا کام ہے، دعا کی قبولیت، دعا کو قبول کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ اپنے تئیں جس بندے کو جس موقع پر جو چیز مناسب لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی موقع پر اور اسی وقت بندے کو وہ چیز عطا کرتے ہیں۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں، اس کے بعد تو ہمارا ایمان مزید بڑھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں فرعون جیسا عظیم بادشاہ، فرعون جیسا ظالم بادشاہ، اس کی جیسی سلطنت والی طاقت اس دنیا میں شاید دوسری ہو، وہ بہت ظالم تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا، بنی اسرائیل کو ہر طرح کے عذابات وہ دیتا تھا، اور مسلمان جو اس وقت کے مسلمان تھے، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، وہ مکمل پریشان آ چکے تھے، تنگ آ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مدد کے متلاشی ہیں، مدد کے لیے اپنے ہاتھیں اٹھا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے لے کر نبوت ملنے تک، نبوت کے بعد بھی فرعون کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا ہے، مگر رب العالمین کے دربار میں کبھی بھی انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائی۔ اب سورہ یونس پڑھیں، قرآن مجید کھولیں، آیت نمبر 80 پر 8 اور 80 پر 9 کھولیں، دونوں آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا نقل کی گئی ہے، اور دوسری آیت میں اللہ نے موسیٰ کی دعا کا جواب دیا ہے۔ آیت نمبر 80 پر 8 میں موسیٰ دعا کرتے ہیں، وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ پروردگارا تو نے فرعون کی سلطنت میں فرعون کا ساتھ دینے والوں کو بہت سارا مال عطا کیا ہے، یہ بہت مال والے ہیں، اور یہ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی طاقت کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلا رہے ہیں۔ رب العالمین اب تو ان کو نیست و نابود کر دے، اب تو ان کو ہلاک و برباد کر دے، اب تو ان کا خاتمہ کر دے، ان سے جو ظلم اب تک ہم نے سہا ہے اب ہم سے وہ ظلم سہا نہیں جا رہا ہے۔ آپ نے غور کیا جو دعائیں بظاہر ہمارے عقل میں دکھتی ہیں کہ جب ایک نبی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوری اس کی دعا قبول ہو جانی چاہیے، مگر اللہ کی حکمتیں کچھ اور ہیں، اللہ کا دستور کچھ اور ہے، اللہ کا قانون کچھ اور ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام پر جو مظالم ڈائے جا رہے تھے ہم سب جانتے ہیں، موسیٰ نے دعا کی تو سوچئے ایک نبی کا صبر پار کر گیا ہے، وہ اپنے صبر کو کھو چکے ہیں، تب جا کر فرعون کے لیے انہوں نے بد دعا کی، اے اللہ فرعون پر عذاب نازل کر دے، فرعون کو ہلاک و برباد کر دے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے کہا قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ و ہارون جو تم نے فرعون کے سلسلے میں دعا مانگی ہے تمہاری یہ دعا قبول کی گئی ہے، تمہاری یہ دعا میں نے سن لی ہے، اللہ نے وعدہ بھی کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں ابن جریر الطبری ہوں یا ابن کثیر ہوں، عبداللہ بن عباس اور ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول انہوں نے نقل کیا، جب موسیٰ و ہارون نے یہ دعا نقل کی، یہ دعا اللہ کے دربار میں انہوں نے کی، تو اس کے بعد فرعون 40 سال تک زندہ رہا، 40 سال بعد اللہ نے اس کو سمندر میں ڈبویا تھا۔ موسیٰ نے دعا کی، اسی آیت کے فوری بعد اللہ نے حکم بھی نازل کر دیا، تمہاری دعا کو میں سن چکا ہوں، تمہاری دعا میرے دربار میں قبول کی جا چکی ہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اس دعا کے بعد فرعون اس سرزمین پر مزید 40 سالوں تک موسیٰ اور موسیٰ کے ساتھیوں پر ظلم کرتا رہا اور ظلم کے پہاڑ توڑتا رہا۔ کیا اس کے بعد بھی ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کا یہ دستور ہے، اللہ کا یہ قانون ہے، جس بندے کی دعا جہاں مناسب ہوتی ہے اللہ وہیں پر قبول کرتے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ ہاتھ ہمارے رائے گا نہیں جاتے ہیں، 3 میں سے ایک چیز تو اللہ ضرور عطا کرتے ہی کرتے ہیں، تو پھر مایوسی کس بات کی ہے؟ یہاں موسیٰ علیہ السلام نے اس تمنا کے ساتھ، اس آرزو کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ دعا کی، یہاں میں دعا کر رہا ہوں وہاں فرعون ڈوب جائے گا، اللہ
ने वैसे ही किया, अल्लाह ने दुआ तो कबूल कर ली, मगर नतीजा और उसके समारात, उसके फवाइद अल्लाह ने 40 साल बाद जाहिर किए। इन्न फिरौन मकथ बअद हादिहि दावा 40 सनतन, 40 साल तक इस दुआ के बाद, जबकि दुआ कबूल की जा चुकी है, अल्लाह ने दुआ को सुन ली है, इसके बाद भी 40 साल तक फिरौन इस जमीन में जिंदा रहा और मुसलमानों पर जुल्म ढाता रहा। हाज़िरीन जुमा, दुआ एक ऐसी इबादत है जहां हमारी मुराद पूरी हो के ना हो, रब्बुल आलमीन की इबादत मुकम्मल हो जाती है। हम दुआ करते हैं, अपने हाथ उठाते हैं, इस सुन्नत का, इस कानून का और अल्लाह के इस दस्तूर का इल्म हमेशा हमारे ज़हन और दिमाग में होना चाहिए कि अल्लाह जब एक इंसान के लिए बेहतरी होती है उसी वक्त दुआ को कबूल करते हैं। जब हम हमारे बड़ों से कोई चीज़ मांगते हैं, कोई चीज़ दिलाने के लिए कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं, बेटा तुम्हारी अक्ल इतनी नहीं है कि तुम इसके फवाइद व नुकसानात को समझ सको, मैं इसके फवाइद व नुकसानात समझता हूँ, ये चीज तुम्हारी इस उम्र में, इस मरहले में तुम्हारे लिए मुफीद नहीं है। जब एक इंसान अपनी अक्ल से हमें समझाता है तो इसको अक्ल देने वाला खालिक कायनात हमारे बारे में अच्छा समझता है कि एक बंदे की मुराद कब पूरी की जानी चाहिए, जो बंदा मांग रहा है उसको कब देना चाहिए। अल्लाह हमारे बारे में बेहतर समझता है, अल्लाह हमारे बारे में बेहतर जानता है और अल्लाह को इल्म है कि जो बंदा जो मांग रहा है उसके लिए खैर होगा या नुकसान होगा। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ के सिलसिले में अपना एक कानून रखा है, अपना एक दस्तूर अल्लाह ने रखा है कि जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मर्जी हो, उसकी हिकमत हो, तभी जाकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ को कबूल करते हैं।